شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ روزانہ کی طرح محمود بھائی بھی موجود ہیں، اور قبلہ محمد آصف اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا عدنان مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نعت خواں ہیں، اچھی پیاری پیاری نعتیں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ اچھے انداز میں توجہ کے ساتھ ہو سکے تو اس پروگرام میں بھی شامل نہ کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں کہ وہ مدنی چینل کے سلسلوں کو اور پروگرامز کو دیکھا کریں۔ ہمارے کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں اس پروگرام میں، اشعار کے حوالے سے ذوق نعت کے کچھ سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شامل کریں۔ محمود بھائی سے ایک کلام سننا ہے، اور بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ کلام کون سا ہے آپ سوال کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش فرمائیں۔ 7 سوال ہیں آپ کے پاس۔ کیا وہ کلام امیر علیہ سنت کا؟ نہیں۔ خاندان اعلیٰ حضرت؟ جی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے؟ جی ہاں۔ اس میں چمن کا بھی تذکرہ ہے؟ بالکل، چمن باغ، جنا میں چمن، چمن میں سمن، ہو سکتا ہے نا یہ بھی ہو۔ اچھا، اس میں ایک ایسا شعر بھی ہے جس میں پھولوں کے نام ہے؟ پھولوں کے نام ہے۔ شروع کر دوں میں وہی کلام؟ محمود بھائی کلام اعلیٰ حضرت سے آغاز کرنا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ وضاحت بھی کریں۔ اس کا جو پہلا شعر ہے نا، بلکہ اس کے ابتدائی کئی شعر ناظرین اتنے مزیدار ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیال ہی خیال میں پہلے گویا ایک کسوٹی کی ہے، اور ایک ایسی کسوٹی ہے، بتائیں میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے نا وہ جب دروازے پر لے کر آئے تو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے با ادب جھکا لو سر ولا۔ سر ولا یعنی محبت کا سر جھکا لو کہ میں نام لوں گل و باغ کا۔ شروع میں جو ہے وہ پھولوں کا، باغ کا، چمن کا، گلزار کا ذکر ہے، اور وہ گلزار کون سا ہے؟ وہ باغ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کی اصل بھی ہیں، آپ اس کی بہار بھی ہیں، آپ اس کے پھول بھی ہیں، آپ اس کی جو ہے ڈالیاں بھی ہیں، تو آپ اس کے اصل بھی ہیں، تو آپ اس کی فرع بھی ہیں، یوں کہیے کہ سب کچھ آپ ہی ہیں، اور پھر آپ کے صدقے میں دوسرے بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے۔ دو چار آپ نے سنا ہوگا، اردو میں کہتے ہیں آنکھیں چار ہونا، آنکھیں چار ہونا، دو چار ہو جاتی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میری نظر ایک ایسے چمن کے آمنے سامنے ہے، ایسے باغ کے سامنے ہے، نہ چمن بھی نثار ہے، وہ باغ ایسا باغ ہے کہ اس پہ سارے باغ بھی نثار ہیں، اس پہ سارے چمن نثار ہیں۔ اس کو استعارات کی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ وہ باغ رسالت ہیں کہ سارے انبیاء آپ کے جو ہیں وہ شیدائی اور مشتاق ہیں، آپ کے مداح ہیں، آپ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ سارے چمن، سارے انبیاء آپ پر نثار ہیں، آپ پر قربان ہیں۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ جو بلبل جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے لیے آپ بہار ہیں، گرتوں کو سنبھالنے والے ہیں، جو ڈوبے ہیں انہیں نکالنے والے ہیں، اپنے امتیوں کو بچانے والے ہیں۔ ہم کمزوروں کے لیے، زار کہتے ہیں کمزور کو، بلبل زار کی آپ بہار ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ایسی عجیب بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ اگر کوئی بلبل کمزور ہو، بیمار ہو، تو پھول اسے ٹھیک تو نہیں کر دیتا نا، پھول سے اس کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن ٹھیک کون سا پھول کرتا ہے؟ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ وہ گل ہے کہ زار، بلبل زار کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ اچھا، کئی جگہوں پر تشریح میں یاد رکھیے گا، ہم وضاحت بھی اس پروگرام میں کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ شاعر کی مراد کیا ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ ہم تو جو سمجھ میں آیا نا اپنی ناقص موٹی عقل کے مطابق وہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اشعار ہوں، محمود بھائی، آصف بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ مل جل کے پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔
محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد نظر ایک چمن سے دو چار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے کہ چمن چمن بھی نثار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد دل بشر کی فگار ہے دل بشر کے فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے دل بشر کی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے فگار کہتے ہیں زخمی کو. ایک تو وہ زخمی ہوتا ہے جو پریشان ہوتا ہے اپنے زخم سے, ایک وہ زخمی ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ زخم کبھی نہ جائے, جس کو ہو درد کا مزہ, یہ وہ والا زخم ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ دل بشر ہی زخمی نہیں آقا کی محبت کے عشق کے زخم سے, بلکہ آقا کے دیوانے تو ملائکہ بھی ہیں. 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, فرشتے بھی تو ان کے دیوانے ہیں نا, وہ تو رحمت للعالمین ہے. کہتے ہیں کہ ملک بھی اس کا شکار ہے, ملک بھی ان کے دیوانے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جہاں کے 18,000 ہے, 18,000 مانے 18,000. کہا جاتا ہے کہ دنیا عالم جو ہے, اس دنیا میں کائنات میں 18,000 عالم ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 18,000 عالم ہوں یا 18 لاکھ ہوں, جتنے بھی ہوں, یہ جہاں کے 18,000 ہے, جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. یہ اس شعر میں, اس مصرے میں 2 بار ناظرین لفظ ہزار آیا. ایک ہے 1000 والا ہزار, 1000, یہ ہے ہزار, 1000 اردو میں بولتے ہیں. فارسی میں ہزار کا مطلب ہے بلبل, اور دوسرا مطلب ہے دیوانہ, محبت کرنے والا. اعلیٰ حضرت کی بھی کمال شاعری ہے. ایک دفعہ ہزار کا مطلب ہے 1000, 18,000 عالم میں سے جسے دیکھو یا رسول اللہ آپ ہی کا دیوانہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. دل بشر کی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. دل بشر کی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے 18,000 یہ جہاں کے 18,000 ہے, جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے بھینی بھینی مہک, وہ ہے بھینی بھینی مہک کے بسا ہے عرش سے فرش تک, کے بسا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک, پیاری پیاری وہاں چمک کے وہاں کی شب بھی نہار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. یہ سمن یہ سو سنو یا
یا سمن یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ بنفش سنبلو نستر یہ بنفش سنبلو نستر گلو سر و لالا بھرا چمن گلو سر و لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا، کئی پھولوں کا ذکر کرتے ہیں اور کئی چیزوں کا ذکر ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے حقیقت میں تو آقا ہی ہیں۔ یہ سمن، یہ سوسن، یہ یاسمن، یہ بنفشہ، یہ سنبل، نسترن، یہ سب مختلف پھولوں کے نام ہیں۔ آج کل یہ نام سننے میں نہیں آتے، ہم انگلش میں بولتے ہیں، ہے نا، جیسمین بولتے ہیں تو روز کہتے ہیں، اصل تو اردو کے نام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی پھول ہو، سمن ہو، یاسمین ہو، جو بھی پھول ہو، چاہے وہ درخت ہو، سرو کہتے ہیں لمبا درخت، بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ مری جائیں، آپ ایسے شہروں میں جائیں، پہاڑی علاقوں پہ لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں نا، یہ سرو کے بھی درخت اس میں ہوتے ہیں، بعض لمبے اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ گلو سرو لالا بھرا چمن، کوئی بھی باغ ہو، کوئی بھی پھول ہو، سب کچھ اصل میں میرے آقا کے جلووں کا ہی صدقہ ہے۔ وہی ایک جلوہ ہزار ہے، کسی جگہ بھی چلے جاؤ، کسی حسن میں دیکھ لو، میرے آقا کی نورانیت ہی جلوہ گر نظر آئے گی، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ پھر آگے جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، جلووں کی بات ہے۔ اور ناظرین غور کریں، کسوٹی بھی ہو رہی ہے، ابھی ذکر نہیں کر رہے کس کی بات ہے، یہ تو ہم سمجھاتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ آقا کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی اعلیٰ حضرت نے ریویل نہیں کیا اشعار میں، وہ آگے چل کر بتائیں گے میں بات کس کی کر رہا تھا۔ ابھی تو لگ رہا ہے پھولوں کی بات ہے اور کسی مطلب باغات کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے۔ اصل کہتے ہیں بنیاد کو، دہر کہتے ہیں زمانے کو، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی بحر ہے، وہی نہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دار ہے۔ آقا آپ کا جلوہ ہی سب کچھ ہے، کوئی بھی خوبصورت چیز، کوئی بھی مزے کی چیز دیکھتا ہے دیوانہ، نظر آپ ہی کی ذات آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا باغ میں کچھ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ جلوہ نہ تھا تو کچھ بھی نہ تھا دنیا میں۔ دنیا کس کے لیے بنی؟ احادیث کریمہ کی طرف رجوع کریں، کثیر حدیثیں ملتی ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر
تمہیں نہ بناتا تو دنیا کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ اعلیٰ حضرت یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، باغ کی بات ہو رہی ہے۔ تو تشبیہات کے ذریعے اعلیٰ حضرت ابھی کسوٹی کر رہے ہیں، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور وجود میں آیا، اور اللہ کریم کی ذات تھی اور نور مصطفیٰ تھا۔ وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، جس کے لیے کائنات بنی ہے وہی نہ رہے تو پھر اصل ہی نہ رہے تو فرا کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ جان ہے تو جہان ہے نا، تو اس کائنات کی جان حضور علیہ السلام ہے۔ وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، سب ختم ہو جائے۔ وہ ہے جان، جان سے ہے بقا، جان ہے تو بقا ہے، وجود ہے، آقا جان ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، عالم پھر نہیں رہے گا۔ تو حقیقت میں وہ ہے جان، جان سے ہے بقا۔ بن کہتے ہیں جڑ کو، جڑ ہے، دانا ہے تو درخت ہے، بار حقیقت میں درخت جو ہوتا ہے وہ بار ہوتا ہے نا، بوجھ ہوتا ہے، کس پہ ہوتا ہے؟ اپنی جڑ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ اصل ہوتی ہے تو درخت ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتی تو اس کی فرا بھی نہیں ہوتی۔ پیارے آقا اصل ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے وہ آقا کے صدقے میں ہے۔ وہ ہے بن، بن سے ہی تو بار ہے، اصل وہ ہیں، اگر آقا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ کائنات کی اصل ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حیات ہیں، زندہ ہیں، ہم پر کرم فرماتے ہیں، اگرچہ ہماری چشمیں عالم سے چھپے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، اگرچہ وہ جلوہ چھپا ہوا ہے لیکن ہے ضرور، وہ ہے جان، جان سے ہے بقا۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان، جان سے ہے بقا، وہ ہے جان، جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے یہ بار ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب کے بلبل بے نوا، یہ ادب کے بلبل بے نوا، کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب کے بلبل بے نوا، کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا۔ نوا کہتے ہیں صدا دینا، کچھ بات کرنا، اور اپنی کوک جو ہے، بلبل جو ہے وہ جب چہچہاتی ہے تو اس کو بھی نوا کہتے ہیں۔ اور جو کوئی درد مند جو ہے اپنی بات کرتا ہے، محبوب سے کوئی بات کرتا ہے، ہجر کی داستان سناتا ہے، اسے بھی نوا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا، ایسے ہی ایک سمجھنے کے لیے، کسی نے کہا کہ مدینہ مدینہ کرتے ہو، کہتے ہو مدینہ گلزار، تو مدینے کے پھول، تو مدینے کی ہوا۔ مدینے میں تو کوئی باغ ایسا ہم کو نظر نہیں آتے، کوئی ہم کو ظاہری طور پر مدینے میں کوئی ایسے گلزار کے گلزار نظر نہیں آتے، مدینہ منورہ میں کوئی ایسی کوئی ہوا، کوئی وہ کہ آپ مطلب دنیاوی طور پہ کمپیریزن کرے، بس سوئٹزرلینڈ کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے، ایک کرنے کو، کہنے کو، بات سمجھانے کو، تو پھر تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں آقا ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے در پر بلبل ہوتا اور بے ادبی سے کچھ بول دیتا،
کوئی ایسی ظاہری طور پر بیٹھا ہوتا کسی درخت پہ اور کچھ ایسے ہی بے ادبی سے کوئی جملہ بول دیتا, کوئی نوا کر دیتا, تو یہ اس کو کیسے جائز ہوتا؟ یہ ادب کے بلبل بے نوا, کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا. اور پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں کہ نہ صبا کو تیز روش روا, کہ تیز ہوائیں چلیں تو کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے. نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے, کہ نہ ہی کوئی ایسی نہریں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مدینہ تو مدینہ ہے, مدینہ جیسا اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, لیکن ظاہری طور پر مدینہ منورہ میں آپ کو کوئی ایسی نہریں بہتے نہیں ملیں گی, کوئی مدینہ منورہ میں ایسا کوئی باغات کے باغات اور چمن کے چمن ہی نہیں ملیں گے کہ کہیں کسی کے دل میں آئے کہ ارے وہ جانے والا ہے نا, مدینے کے لیے تھوڑی جاتا ہے, وہ تو ٹھنڈی ہوا کھانے جاتا ہے, وہ تو اس لیے جاتا ہے کہ ذرا باغات کی سیر ہو جائے گی, ہے پہاڑ دیکھنے جاتا ہے, جیسے ہم کشمیر گھومنے کے لیے جاتے ہیں ہم, اور اس طرح کی سیر کرنے والی جگہوں پہ جاتے ہیں, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مدینے میں جو دیوانہ جاتا ہے نا, وہ جاتا صرف آقا کے لیے, اور جب جب جاتا ہے بار بار جانے کی تمنا اور دعا کر کے آتا ہے, تو صرف مدینے جاتا ہے آقا کے لیے. اگر یہ چیزیں ظاہری بھی ہوتی تو دل میں وسوسہ آتا, ارے مدینہ تو گھومنے کے لیے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ ادب کہ بلبل بے نوا, وہاں پر اگر یہ سب ہوتا, دل کی آنکھوں سے دیکھو تو مدینے میں سب کچھ ہے, اور ظاہری طور پر دیکھو تو بلبل کو بچا لیا گیا کہ کہیں بے ادبی نہ کر دے, چھلکتی نہروں کی دھار کی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی, جہاں اس جگہ تو جنید اور با یزید جیسے عظیم اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی اپنی سانس گم کر کے آتے ہیں اور اپنی سانس آہستہ لیتے ہیں کہ کہیں اس دربار کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اگر چھلکتی نہروں کی دھار ہوتی تو اس کو کیسے تیز بہنا روا ہوتا, تو یہ ہوا کا تیز چلنا کیسے جائز ہوتا؟ یہ ہے ان کا ادب بھی, اور یہ تصور کی بات ہے, عشق کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے سب کو نہ بھی سمجھ آ رہی ہوں, میں معافی بھی چاہتا ہوں, لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھ آئیں یا نہ آئیں, بہرحال سنتے جاؤ جھومتے جاؤ, اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا صحیح لکھا ہے الحمدللہ. اب آ رہی ہے وہ بات کہ کون ہے وہ چمن اور کون ہے وہ پھول کہ جس کے لیے ساری کائنات بنی, یہ ساری باغ کی باتیں, یہ بہار کی باتیں کس کے لیے ہیں, وہ جلوہ کون ہے؟ تو پہلے سر کو جھکانا ہے, پھر یہ شعر سننا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ بادب جھکا لو سر ولا, بادب جھکا لو سر ولا, کہ میں نام لوں گلو باغ کا, کہ میں نام لوں گلو باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ, گل تر محمد مصطفیٰ, چمن کا پاک دیار ہے, چمن کا پاک دیار ہے, گل تر محمد مصطفیٰ, چمن کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. جسے تیری صف نعال سے مل تو نوال نوال سے, وہ بنا کے اس کے اگال سے, وہ بنا کے اس کے اگال سے, بھری سلطنت کا ادھار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حجاب چرخ و مسیح پر, نہ کلیم و طور نہا, مگر جو گیا ہے عرش سے بھی اتر, جو گیا ہے عرش سے بھی اتر, عرب کا ناکا سوار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی
علیہ وسلم صلی اللہ محمد وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود کی سر بسر وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود کی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سقر ارے تجھ کو کھائے تپے سقر تیرے دل میں کیسے بخار ہے صلی اللہ علی محمد وہ رضا کے نیزے بیمار ہے وہ رضا کے نیزے بیمار ہے وہ رضا کے نیزے بیمار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا کار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا کار کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ 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 یہ تو کلام ایسا ماسٹر پیس ہے ہدایت کے بخشش کا لاجواب کلام ابھی تو اس کے آدھے بھی شعر نہیں پڑھے اگر پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جائے اور پھر سمجھنے والے بھی چاہیے ہر شعر سمجھنا آسان بھی نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں امام احمد رضا پر لاکھوں سلام نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچ گئے اللہ سے باتیں کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے چرخ کہتے ہیں آسمان کو آسمان سے ہمارا پردہ ہے ہم آسمانوں کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو ہم نے سنا روایتوں وغیرہ میں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی دیکھیے سبحان اللہ آسمانوں پہ ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ ملے گا کہ کسی نبی کی کسی ولی کی کوئی تنقیص نہیں ہے توہین نہیں ہے اپنے آقا کی شان عرض کرتے ہوئے یہ ہے کمال شریعت کو ملحوظ رکھتے ہیں نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر بڑی بڑی بلندیاں پانے والوں نے لیکن ایک عرب کا ناقہ سوار تھا جو زمین پہ رہتا تھا لیکن چاند پہ حکومت کرتا تھا انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرتا تھا سورج کو دعا سے پھیر دیتا تھا ایسا ناقہ سوار ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو اونٹنی پہ بیٹھتا ہے نا آدمی تو اس کی عاجزی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ عرب کا ناقہ سوار عاجزی پسند اللہ کا حبیب صلی اللہ یہ وہ تھا کہ جو عرش سے بھی ادھر چلا گیا بڑے بڑوں نے بڑی بڑی بلندیاں پائیں لیکن عرش سے آگے تو کوئی نہ جا سکا عرب کا وہ ناقہ سوار جو امت کے لیے راتوں کو روتا رہا اور اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا رہا اور اپنے پاؤں پہ ورم تک ڈالتا رہا اور آنسو بہا بہا کے رب سے دعائیں مانگتا رہا وہ حبیب خدا وہ عرش سے بھی ادھر چلا گیا تو بلندی تو پھر یہی ہوئی نا سب سے زیادہ بلندی تو یہی ہے پوچھتے کیا ہو یوں گئے مصطفیٰ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کلام بھی شامل اللہ کرم میرا نام محمد وجاہت اتاری ہے میں ٹیبہ سلطان پور سے بول رہا ہوں اشفاق بھائی آپ اور آپ کا سلسلہ دونوں ہی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آصف بھائی سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں ہم خاک ہیں اور خاک ہے ماوا ہی ہمارا آصف بھائی نوٹ کر لیں ایک دو شعر سنا دیجئے گا اگلی کال براہ کرم یہ مجھے اس کلام کی ترجمہ عرض فرما دیں تنم فرسودہ جا پارا جے جرا یا رسول اللہ کلام کی تشریح تو کافی طویل ہے
اور اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہی ہے، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے ہجر اور آپ سے دوری کی وجہ سے میری جان جو ہے وہ گھلتی جا رہی ہے، اور اس کی جو مطلب کیفیت ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور جان ہی نہیں دل بھی میرا جو ہے وہ تکلیف میں ہے، دلم پژمردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ، آپ سے دور ہوں تو گناہوں کی جو تکلیف ہے، گناہوں کا سلسلہ ہے میرا۔ عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے ولی ہیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کلام ہے، تو عاجزی ہی آپ کی بات ہماری اصل میں ہو رہی ہے کہ ہم آقا سے دور بھی ہیں، گناہوں میں بھی پڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کی سنتوں کے قریب ہو جائیں اور دل سے ان کے نزدیک ہو جائیں، اور دل میں بھی آقا کی یادیں ہوں، لب پر بھی آقا کی باتیں ہوں انشاءاللہ۔ تو یہی کچھ اسی طرح کے مفہوم ہے، یا رسول اللہ آپ کی دوری نے میری جان کو بگاڑ کے رکھا ہے، گھلا کے رکھا ہے، اور آپ سے دوری کی وجہ سے میرے دل میں بھی گناہوں کی جو تکلیف ہے، جو پزمردگی ہے وہ چھائی ہوئی ہے، آپ کرم کر دیجئے۔ کرم کی باتیں ہیں اور بہت سارے پیارے پیارے اس میں آپ نے عرض و معروض پیش کیے ہیں، اللہ ہمیں اس سے حصہ عطا فرمائے۔ وہ ہے نا مقطع میں جو شفاعت کی خیرات مانگی ہے کہ وہ جو بازوئے شفاعت جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہ گارا، مکن محروم جامی را دراآں یا رسول اللہ۔ جب شفاعت کا بازو آپ پھیلائیں تو یا رسول اللہ جامی کو بھی بھول مت جائیے گا، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ دعا قبول فرمائے۔ اگلی کال۔ میرا نام افسا فاطمہ ہے، میں بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے اشفاق بھائی آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیے۔ باربی کا نور دل پہ جا گیا، آ گئے نبی آ گئے حضور، آ گئے نبی آ گئے حضور، خیرہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ کوشش کریں آج گے تو شامل۔ شامل کر لیں، کافی دنوں سے کئی کلام ہوتے ہیں پھر اس میں رہ ہی جاتا کل ہے، بھی یہ فرمائش تقریباً روزانہ ہی آ رہی ہے آج تو پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد اسید رضا ہے تو میں کراچی تو بولدا پیا ہوں۔ تو اشفاق بھائی ماشاءاللہ تسی جڑا سلسلہ شروع کیتا ہے یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بڑا ہی پیارا سونا سلسلہ ہے۔ تے ایک فرمائش ہے سی اگر تسی پوری کر دو ماشاءاللہ، جدو تسی نعت پڑھ دے ہو نا بڑے ہی پیارے لگدے ہو ماشاءاللہ، اللہ تانوں سلامت رکھے، برکتیں عطا فرماوے۔ تے اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں دو اشعار پڑھن دی کوشش کرنا، ایک کلام تسی سنا دو۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آ کے غریباں دیباں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آ کے غریباں دیباں پھڑ لائی۔ جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پھڑ لائی۔ میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دیباں پھڑ لائی۔ اگلی کال۔ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے میں ایک ہی فرمائش کیے جا رہا ہوں، آپ جو ہے نا مطلب نعت تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اگلی کال۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عائشہ ہے، میری فرمائش ہے کہ آپ تو کجا من کجا نعت سنائیں۔ تو کجا من کجا، آصف بھائی کچھ ہو جائے، ایک آج شعر تو کجا من کجا بھی سنا دیں، اور ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو کجا من کجا، 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 تو امیر حرم میں فقیر اجو، تو امیر حرم میں فقیر اجو، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا
من کو جا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھام ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہے میری خوش قسمتی ہے تیرا امت ہے میری خوش قسمتی ہے تیرا امت ہے تو جزا میری سا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز خمس خطبہ تیرا آواز خمس خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے آفاق تیرے سامنے یار رحمت للعالمین تو کجا مجا کجا ماوا کسے کہتے ہیں؟ اس شعر میں آئے گا بھی نا، خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ماوا یعنی ہماری اصل، ہماری اصل، ہم خاک کے پتلے ہیں، ہمارے والد اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خاک سے بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاک سے بنایا، اور خاکی ہم اپنے آپ کو اس وجہ سے کہتے ہیں، سارے آدمی خاکی ہیں اصل، تو خاک پر بھی کلام لکھا ہے، اور کیا خاک کے بارے میں لکھ دیا اعلیٰ حضرت، کمال ہے، خاک مانے مٹی، مٹی پر اتنے تخیلات، مٹی کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، ہم پھر محاورے بھی استعمال کیے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، خاک اڑانا تو محاورہ ہے، اور پھر آگے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، خاک پر کلام ہے یہ۔ جی آصف بھائی، ہم خاک ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیشہ ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیشہ ہے ہمارا، ہم خاک کے اور خاک کے ماوا ہے ہمارا۔
قبلہ ہے ہمارا مور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا خاک گے اور خاک گی ماں ماشاءاللہ کیا بات. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. خاک اڑائیں گے یعنی ہم برباد ہو جائیں گے یا مراد کو نہیں پہنچیں گے. محاورے کا استعمال، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. اللہ اکبر. یہ باتیں کیسی ہیں زبردست. اللہ اللہ. اے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، سبحان اللہ. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. یعنی اسی مٹی سے ہمارا قبلہ بنا ہے، مدینے والے کا مزار بنا ہے، اور پھر اس نے لقب خاک شاہ سے پایا ہے جو حیدر کرار کے مولا ہے. مولا علی کی محبت بھی کیسی اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں. اور پھر ایک اور محاورے کا استعمال ایک اور شعر میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. خاک کرے یہاں پر مراد جو ہے وہ مٹا دے. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اگر یہ خاک مل جائے یعنی یہ مٹنا مل جائے کہ ہم اللہ کے محبوب کی طلب میں اور اللہ پاک کی رضا کی طلب میں مٹ جائے تو یہ تو بہت بڑا تمغہ ہے، میڈل ہے. کیسی پیاری بات ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت پر قربان. اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام ہیں، بہت سارے کلام. تو کوئی مقابلہ کر لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کتنے سارے کلام ہمیں یاد ہیں. ٹھیک ہے، ایک کلام ہم پڑھیں گے، ایک آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے دیکھتے ہیں کون اپنی باری پر کوئی کلام نہیں بتا پاتا. اور کلام بہت سارے ہیں اس لیے جلدی جلدی 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. مطلع یا اس کا بھی کوئی جز پڑھ دیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. بغیر طرز کے مقابلہ، کس ٹیم کو زیادہ اعلیٰ حضرت کے کلام یاد ہیں؟ پورے کلام نہیں، کلام پتہ ہے، یوں کر لیتا. جی آصف بھائی اور محمود بھائی ہیں اور عدنان بھائی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے میں ہوں. جی عدنان بھائی شروع کریں. سب سے اولا والا ہمارا نا. آگے بس صرف ایک شعر. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ. دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھا ہے، ناظرین کو لطف آئے گا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم خاک ہیں اور خاک کی مہوا ہے ہمارا. واہ. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں کون سے ہوتے جا رہے ہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا ولی کہوں تجھے. واہ. زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. نعمتیں بانٹتا جس وقت جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. مجدباد ہے آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. واہ. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، واہ. عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. سبحان اللہ. پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اتنے پار ہم. نظر ایک چمن سے دو چار ہے. آئے ہے. صحیح ہے. آگے
جی زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، رخ دن ہے یا مہر سہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی۔ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے۔ اے شافع امم شہ زیجا لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ واہ 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 اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے، واہ واہ واہ، آگے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جان۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا یہ ہو نہیں گیا؟ جائیں گے نہیں نہیں، ہوں، آپ روتے جائیں گے ہم کو کس کے جلوے کی جھلک ہے خیانت جالا اس کے کیا، واہ واہ واہ، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، تکتا کیا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ایک نہیں حشر میں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ وہ سوئے لالا زار یہ ہو پھرتے گیا، ہیں، نہیں ہوا، نہیں وہ چل، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، پکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، واہ پریشانم پریشان اغثنی یا سید، اچھا اچھا ہم دونوں ساتھ ہیں، ہاں ہو گیا نا صحیح، دیکھو پڑھے پڑھے، وہ جس میں لفلی بھی لب نہیں ہلتے، عز و شفت ہیں، ہو گیا، کیا ہے پڑھ تو دے، اشفاق بھائی پہلا مصرع تو پڑھے، دیکھے تو صحیح، اس کلام پر بڑی مطلب وہ سبحان اللہ، کیا سید کلام۔ بس، صحیح دیکھو نے سید کونین سلطان جہاں، ہاں ہو گیا، ذل یزداں شاہ دین عرش آست۔ سبحان ناظرین کو تو پتہ چل ایک ساتھ دو پڑھیں گے یہ وہ ہے کہ جس میں دونوں ہونٹ نہیں ہلتے پوری واہ طرح۔ واہ جی سبحان جی حضرت، اب محمود بھائی دو پڑھیں گے نا، نہیں نہیں میں چلو پڑھ دیا نا وہ آپ رکھے، اب کون رکتا ہے، بہت ہو گیا، اب رکے گا کوئی، چلے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلب کا منہ تو کس قابل ہے یا ہاں یہ یاد مگر کر رہا تیرا تھا کرم میں کہ ایک کامل اور ہے ہے، یا غوث، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی، کلیاں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، یہ دو کلام جی آگے کچھ سے آپ یاد رکھنا بھائی، اب آخری میں سنا رہا ہوں۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمر کمر، آ رہی کی، واہ، کمر آرائی کی، جی، عشق مولا میں ہوں خوبار کنارے دامن، عشق مولا میں ہوں خوبار کنارے دامن، یا خدا جلد کہیں آئے بہارے دامن، ظاہر و پاس سے ادب رکھو، حوث جان توجہ۔ حوث جانے دو، چلیں بھائی، عارض شمس و یہ ہو قمر گیا، بھی ہیں نور۔ محمود بھائی نے سنایا تھا۔ کیا ہونا ہے؟ آگے وہ سوختہ والا کون سا ہے؟ ہاں، زبان سوختہ، جلدی جلدی، جلدی ہو کے ٹائم ختم، نہیں ابھی تو بہت سارے ہیں، نہیں جاری ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، رسول و ولی، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، جی، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے، کیا بات، تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء ضیاء فلک، گزرے جس راہ سے سید والا ہو، سرتاب قدم ہے تر سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، واہ، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، واہ، کیف کے پر جہاں چلے کوئی کوئی بتائے کیا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، واہ واہ واہ، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، سال گل، واہ، پامال جلوے کف پاہے جمال گل، پھر کے گلی گلی واہ 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 واہ، ہو کرے سب کی کھائیں کیوں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، کیا بات، واہ واہ، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے وسا دی، چلیں بھائی عدنان بھائی، اے شافع امم، ہو گیا آپ نے سنایا تھا، پھر اٹھا ولولہ اے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، جی، کیا ہونا ہے وہ کلام ہے نا، پڑھیں، کیا ہونا راہ پر خار ہے، کیا ہونا ہے، واہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، رکھنے والے، آگے یاد ہے میں نے رکھے میں ایک دو کے بعد میں کبھی، اچھا سنا دیں، شور مہینوں سن کر مستق میں دوا آیا، ساقی میں تیرے ساتھ رکنے والے نہیں لگ میں رہے، رمضان آیا، واہ واہ، چلیں بھائی، زبردست، عدنان بھائی ہماری باری ہے، رمضان آیا،
काफिले ने सुए तय हो गया ना कितनी आसिफ भाई ने पढ़ा है। सारे इंशाल्लाह جائیں گے انشاءاللہ مدینہ شریف इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। انشاءاللہ. ताब मिरआत सहर गर्द बयाबान अरब। सुभान अल्लाह। ये भी जब पूरा- वो ये दो कलाम है ना। चलें आपका टाइम है, आप भी सोच के रखें भाई। हदाय के बख्शिश आज तकरीबन हमने सुन ली है। تجھے حمد ہے خدایا. वही रब है वो जिसने जिसने तुझको हमतन करम क्या बनाया। बात है, वाह जबरदस्त माशाल्लाह जी। वस्फ रुख उनका किया करते हैं। मुस्तफ़ा खैरुल वरा ये हो, मैंने पढ़ा। जब मिल के खास किबरिया हो। वाह आगे मालिक हर माँ सिवा हो। वाह भाई चले चले भाई हमारी बारी है। याद आ रहा है कोई? आपको याद है ना? आगे फिर आपने सुनाना है। मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई। अच्छा हमारा टाइम खत्म हो गया भाई। चलें कुछ आपको याद आ रहा हो तो आसिफ भाई, महमूद भाई, अगर आप कोई कलाम सुना देंगे तो फिर आप जीत गए, ورنہ वरना फिर बराबर हो जाएगा। مدینہ مدینہ. ہے تو صحیح ویسے کلام۔ یہ مطلب اے آ رہا دو کلام بیچ بہت- کا لفظ آ رہے ہیں، مجھے بھی آ رہے ہیں۔ شروع کا وہ نہیں آ رہا۔ لیکن آ ماشاءاللہ گئے یہ مجدہ شفاعت کا سنانے والے، یہ بھی تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اس کا پہلا شعر نہیں آ رہا تھا، ابھی آیا۔ آگے چلے کوئی مجدہ سنائیں؟ آگے شفاعت کا سنانے اچھا والے۔ چلو بھائی آصف بھائی اور محمود بھائی کو ہمارے شعر سے جیتا تھا۔ نہیں ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت، یعنی یہ جو اب یہ والا جو ہوا نا سلسلہ اس وقت، یعنی ایک بہت اچھا اعلیٰ حضرت کے اشعار آ رہے تھے، بہت اور پھر پیارا۔ ہیں بھی بہت سارے نا پڑھے، ابھی تو ہم نے بہت سارے نہیں بتا سکے، ظاہر ہے وہ ازبر ہونا ضروری نہیں ہے نا۔ اعلیٰ ایک کلام میں مکتے میں اشفاق بھائی وہ ہے نا جو آپ نے کلام بتایا مجدہ باد، اس میں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوست، کیوں نہ ہو किस फूल کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے۔ واہ من خیر، سبحان اللہ۔ ہدائی کے بخشش غم ہو گئے بے شمار آقا، ایمان ہے قال من ہے مصطفیٰ، قال مصطفیٰ۔ قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ ناظرین اگر آپ ہدائی کے بخشش حاصل کرنا چاہتے ہیں، جائیے دعوت اسلامی .net پر اور بکس کے لنک کو آپ سلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد ہدائی کے بخشش سرچ کیجئے، انشاءاللہ بہترین آپ کو ہدائی کے بخشش PDF فائل مل جائے گی۔ اپنے موبائل میں رکھیے، موقع ملے اس کو پڑھیں، یہ عشق رسول کا سمندر ہے، آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ترغیب کے لیے ویسے عرض کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے ہدایت کے بخشش وہ کتاب ہے میری چند کتابوں میں سے کہ اس کو میں جب کوئی نیا موبائل بھی لیتا ہوں سب سے پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ میرے کلاؤڈ پہ بھی یہ رکھی ہوئی ہے میں نے کہ بھائی جب بھی کوئی ڈیلیٹ ہو جائے، ادھر ادھر بھی ہو جائے تو ہم جو ہے نا فوراً اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس سیو کر لیں۔ ہدایت کے بخشش ساتھ ہونا، سفر میں بھی ساتھ ہونا، یہ کوشش ہوتی ہے کہ موجود ہو۔ وسائل بخشش بھی امیر علیہ سنت کی پیاری سی نعتیہ کتاب، تو یہ کتابیں ساتھ ہوتی ہیں تو کبھی موقع ملتا ہے بندہ پڑھتا ہے، مزہ آتا ہے، بہت مزہ۔ اور عشق رسول کے یہ بہتے دریا ہیں، اللہ ہمیں ان سے برکتیں لینے کی توفیق دے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے نعت خواں، ان سے نعت بھی سنتے ہیں اور کوئی پیغام بھی لیتے ہیں۔ آئیے ہمارے ایک محترم بڑے پیارے ثنا خاں کے کچھ مدنی پھول اور ان کی نعت بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ جامی رضا قادری کرنگی سے عرض کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مولانا اشفاق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے ہیں۔ ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں اور کلام اعلیٰ حضرت، کلام شہزادہ اعلیٰ حضرت، کلام حضور مولانا حسن رضا خان صاحب، خانواد اعلیٰ حضرت کے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس کر رہا ہوں مدینے جاتی ہوئی ہوائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مدینے جاتی ہوئی ہوائیں نبی کی نگری کے باسیوں سے بسد ادب میری التجا ہے، نبی کی نگری کے باسیوں سے بسد ادب میری التجا ہے کہ جب بھی ان کے حضور جائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کہ جب بھی ان کے حضور جائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جامی بھائی،
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ ہمارے بغداد شریف کے ساتھی بھی ہیں، سفر بغداد کے بڑے پیارے نعت خواہ ہیں. اللہ آپ کو اور برکتیں دے. آپ نے حوصلہ بھی بڑھایا ہمارا. مزید ویڈیو پیغام ہو تو دے. میرا نام حمزہ رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں آپ کو نعت کے شعر سنانا چاہوں گا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے. ماشاء اللہ مدنی منع کو اللہ عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. مدینہ آپ نے بڑا اچھا کلام سنایا. اور توصیف احمد بھائی کہہ رہے ہیں سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اشفاق کی آواز میں. فرحان احمد کہہ رہے ہیں آصف بھائی مزہ آ گیا، ایسا شعر سنائیں جس میں علی کا لفظ آتا ہو. محمد امجد بھائی کہہ رہے ہیں محمود بھائی چیلنج آئے. عدنان بھائی ایسا شعر سنائیں جس میں علی آتا ہو. ہاں بھائی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہمارا علی علی الحمد. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا بھی ہے نا، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اور بھی ہم کمنٹس وغیرہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو پورا کریں. عدنان مدنی بھائی ہمیں پیارا سا کلام سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے ہم ان کے، سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے. مضطرب کو لے کے
ضرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا کہ مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا رہے مدینہ میرا قبلہ مفتی حسان صاحب نے ایک فرمائش کی ہے تو میں انشاءاللہ تعمیل کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا یورپ میں مارا مارا نہ پھریے گدائے یورپ میں مارا مارا نہ پھریے گدائے یورپ میں مارا مارا نہ پھریے گدائے دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا
دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے سینہ کے ہے داغدار کہہ دو کرے باغبان کہہ دو کرے باغبان طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی دسو غاراج رویا تے کہنا لئی دسو غاراج رویا تے کہنا لئی پیدا سوہنا جے ہویا تے کہنا لئی پیدا سوہنا جے ہویا تے کہنا لئی کیوں نہیں منگتے تسی کالی کملی دی چھاں کیوں نہیں منگتے تسی کالی کملی دی چھاں جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پھڑ لئی سبحان اللہ سبحان اللہ آصف بھائی ایک دو شعر سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے
مجھے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیا آقا کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیا سن لو سن لو یہ عرض ہے حضور بڑے نوا کیا سبحان اللہ. کچھ کال شامل کیجیے. وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا وہ نعت سنا دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. خوشا وہ دن انشاءاللہ. اگلی کال. میں فیصل اتاری بات کر رہا ہوں جی ہری پور سے. سبز پور کا نام دیا ہے امیر اہل سنت نے اس کو. تو میری فرمائش ہے جی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بڑھتا ہے تارا نور کا. یہ نعت سنا دیجیے اس کی فرمائش ہے انشاءاللہ. اگلی کال. خلیل الرحمان اتاری بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. محمود بھائی سے ایک فرمائش ہے کہ وہ 3-4 دفعہ فرمائش پچھلے سیگمنٹس میں بھی کی تھی تب بھی پوری نہیں ہوئی, تو ابھی ایک دفعہ پھر کر رہا ہوں کہ وہ ہماری وہ فرمائش پوری کر دیں. پورے گھر والوں کی فرمائش ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. محمود بھائی سے فرمائش. کیا بات ہے محمود بھائی. انشاءاللہ. اگلی کال. اس میں کلام کی فرمائش ہے. آصف بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, سرکار توجہ فرمائیں, وہ کلام سنو. میرا نام فاطمہ عقیل ہے. پیارے اشفاق انکل, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب تالے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ. مزید انشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لکھ بھی لیں. میں ایک الگ میں نے موبائل میں فولڈر بنا لیا ہے. بعض فرمائشیں بار بار جو آتی ہیں ان کو میں لکھ لیتا ہوں کہ پھر ہم ان کو شامل کر لیں. بہار جاں فضا تم ہو, اس کی فرمائش بہت زیادہ ہے. فیس بک پر بھی اور بھی فرمائشیں آ رہی ہیں. ایک فرمائش آئی ہے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. اگر 1-2 شعر آصف بھائی اختتام پر محمود بھائی مل کے اس کے ہو جائیں. اب ماشاءاللہ بڑا خوب پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. یا
مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر کر لو نظارہ آ کر کر لو نظارہ آ کر کر آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے والی یہ مدینہ اے والی یہ مدینہ اے والی یہ مدینہ جلدی بلائیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے اے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیرے در کی غاصری کو جو تڑپ رہے ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے تڑپ رہا مدینے کی حاضری اپنا بہت خیال رکھیے گا گھروں میں ہی رہیں جتنا ہو سکے اپنا خیال رکھیں احتیاط رکھیں صفائی ستھرائی رکھیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانندے شمع تیری طرف